جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کون سا سائنس میں ترقی سے روکا ہوا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام سے مراد صرف اپنی مرضی کا یا اپنے مقتدہ فکر کا اسلام لیتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی دیوبندی ہے تو اس کے لیے صرف دیوبند کا اسلام ہی اصل اسلام ہوگا۔ وہ بریلویوں کو اور اسپیشلی شیعوں کو تو وہ بالکل مسلمان ہی نہیں سمجھے گا، یا ایٹ لیسٹ گمراہ ضرور سمجھے گا۔ اسی طرح ہمارے جو روایتی فرقے ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو گمراہ یا کافر سمجھتے ہیں، اور کسی ایسے انسان کو بھی وہ گمراہ سمجھتے ہیں جو دین کے حوالے سے کسی نئی تعبیر کو پیش کرے، اور وہ تعبیر بھی ظاہر عقائد و اعمال میں نہیں ہوتی، بلکہ آج کل کے جو موجودہ مسائل ہیں زیادہ تر ان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو ہماری آج کل کی رائج پاپولر اسلامک سوچ ہے، یا جو پچھلی کچھ صدیوں سے چلی آ رہی پاپولر سوچ ہے، اس نے ہمیں سائنس میں ترقی سے یا دنیا میں ترقی سے روکا ہوا ہے، تو ہاں جی کافی حد تک ایسا ہی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب پرنٹنگ پریس آیا تو علماء درمیان میں اڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے اور اس پر قرآن پاک کو پرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ٹی وی آیا تو علماء درمیان میں اڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ایک حرام چیز ہے، شیطانی ڈبہ ہے۔ اسی طرح لاؤڈ سپیکر آیا تو علماء درمیان میں اڑ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح کیمرہ آیا، فوٹوگرافی آئی تو علماء نے فوٹوگرافی کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی کم و بیش ہر ترقی پسند چیز، ہر پروگریسو چیز کے راستے میں علماء اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہماری بات نہیں سن رہا، لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لوگ اب ہماری بات نہیں سن رہے ان چیزوں کے حوالے سے، تو فوراً ہی ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں ہم نے ہی ایجاد کی ہیں یا ہماری سوچ کا ہی نتیجہ ہے۔ حالانکہ جو سوچ کسی ایک ایجاد کو، کسی ایک نئی سوچ کو، کسی ایک نئی انوینشن کو قبول کرنے میں ہی 50 سال 100 سال لگا دے، وہ کیسے سائنس کی ترقی کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پر آپ نے سائنسی طور پر کوئی ترقی کرنی ہے، سائنس کی کوئی ایجاد کرنی ہے، تو اس ایجاد سے 100 سال آگے یا 200 سال آگے آپ کا دماغ چل رہا ہوگا، یا آپ کے معاشرے کا اوور آل آئی کیو اس سے 200 سال آگے ہوگا، تب وہ ایجاد ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ ایجاد ہو گئی ہے اور اسے قبول کرتے کرتے آپ 50 سال 100 سال لگا دیں، اسے حرام حرام کہتے رہیں، اس کے بعد آپ بڑے چیمپئن بن کر یہ بھی کہہ دیں کہ اسلامی روایتی سوچ نے کب آپ کو سائنس میں ترقی سے روکا ہے۔ بھائی ہر چیز میں تو آپ اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ایجادات ہو چکی ہوں ان کو آپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو نئی ایجادات کی بات کرنی آپ کے سامنے فضول ہے۔ یعنی آپ کو ایک چیز جو مارز وجود میں آ چکی ہے، جو لوگوں کو اپنے فوائد دے رہی ہے، آپ کو اس کے فوائد ہی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو اس چیز کو ایجاد کرنے کے لیے تو اس سے بہت آگے سوچنا پڑے گا۔ وہ آگے والی سوچ، وہ ترقی پسند سوچ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے یہ روایتی مینٹل ماڈلز کو بدلنے کی کوشش کریں، اور حقائق کو تسلیم کریں کہ آپ کی یہی سوچ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں کافی حد تک رکاوٹ ہے۔